الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے گا صلاۃ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. امام اجل امام ابو شجاع الدیلمی علیہ الرحمہ دی المسند الفردوس وچ فرمان مصطفیٰ موجود ہے جڑا ابتدائی خطاب وچ پڑھ کے سناون لگا، کلیدیاں جو ٹھنڈ پاون لگا، عقیدہ مضبوط بناون لگا اور انگلیاں پھڑ کے مدینہ شریف دیاں نوری نوری تے حسین گلیاں تے بازاراں دی سیر کراون لگا. عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلوات علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ او کما قال. آمینہ بلال نبی پاک کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال نے ارشاد فرمایا، لوگو میرے تے درود بھیج کے اپنی محفلاں نو سجا لیا کرو. میرے تے درود بھیج کے اپنی محفلاں نو سجا لیا کرو. فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، تے میرے تے پڑھیا ہویا تواڈا نور کل قیامت والے دن تواڈے واسطے نور ہوے گا. ایمان نال دسو یار مسئلہ تواڈا کوئی بھی ہے جس ذات دا نور، جس ذات دا درود نور ہے، وہ ذات کدی نور ہوے گی. بولیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے، سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے، سارا جگ رب نے بنایا. میں ویسے ابتدا نعت اور پڑھنی سی، میرا بیٹا فہد میں نے کہہ دے گیا ہے کہ ایتھوں تقریر سٹارٹ کرنی ہے، چونکہ گھر والیاں دی خواہش ہے اس واسطے ایتھوں سٹارٹ لے رہے ہیں. مل کے کہنے سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے، سارا جگ رب نے بنایا. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام قلم وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں کیا
تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و مسیح عتیق و علی صلاح کی زبان تمہارے لیے رسالت کل ہدایت کل سعادت کل حفاظت کل حکومت کل حکایت کل خدا کی جہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری محنت زمین و فلک سبق و سبق میں سکہ نشان تمہارے لیے شمس و قمر شمس و سحر فلک و شجر فاق و صبر فرق و سپر فاج و خبر میرا تمہارے لیے عطائے عطائے جلائے کلائے فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے اس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے نجد و بشر کے ہاتھوں کا حد ملائکت پہ بستہ کمد نجبہ بسر قلب و جگر سجدہ کنا تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بنی نہ لوح مبین توحید نہیں خبر ہی نہیں جو ہم سے کھلی ازل کی نہاد تمہارے لیے جہاں میں جبن جبن میں صبر صبر میں خبر خبر میں دلہن دلہن دہن 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 جہاں و امان تمہارے لیے خلیل و نبی مسیح و صفی صفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاہت چیر دیا چھپے ہوئے خورے کو پھیر لیا کہے ہوئے دل کو اثر کیا کتاب و دماغ تمہارے لیے سبا کو چلے کتاب کھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو کھلے نواق کھلے سلام کھلے کھلے ذاتی زمان اہل سنت والجماعت قبلہ کوئی بات نہیں کوئی بات آجی صاحب ٹھنڈے دو دنوں پھوکانے ماری دیا پہلے گرم کرنا دو دنوں قبلہ میرے ادراک اچھے میرے فہم اچھے میں نے پتہ ہے میں دنیا دیکھ آیا میں نے پتہ ہے تسی ساری چودری بندے بیٹھے ہو پر چودری ہوتے ہو تسی کراج جدو محمد دے ملاد دے جشن میں چاہ کے بہندے ہو عثمان بیٹھے پھر تسی چودری نہیں رہتے محمد دے کمی بڑھ جاندے ہو آئی تھے تک ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت بندیاں نے حجے بھی ہاتھ نہیں چکتے میں علی کا پتر دو میں ہاتھ کھڑے کر کے نبی کی عزت کا علم گڑا کے کہنا وا عربی کی آمد عربی کی آمد فرشی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد منچار کی آمد لجپال کی آمد طیب کی آمد طاہر کی آمد باطن کی آمد ظاہر کی آمد سہنی کی آمد میٹھے کی آمد پیارے کی آمد ذرا پیار سے بولے ذرا دھیرے دھیرے ذرا جوش سے بولے آمد مصطفیٰ سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے ایک شہر سجایا تیرے واسطے ایک شہر سجایا حق چون بچایا سونے رب نے خلیل نو اگ چون میں نہیں پیا کہندا دیو بندیاں دا پیر و مرشد علامہ اشرف علی تھانوی نشر الدین ذکر نبی کے حبیب دی کتاب وچ بھی لکھدا ہے اگ چون بچایا سونے رب نے خلیل نو بیڑا نور والا بھی ترایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا گرامی منزل علماء و مشائخ اہل
اہل سنت، ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات، اہل دل، اہل محفل، سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، آج کا ایک خوبصورت پروگرام آمینہ دلال نبی پاک کمال رسول بے مثال علیہ السلام علی بارگاہ نبوت و ختم نبوت ہدیہ محبت اور تحفہ عقیدت و ارادت پیش کرنے واسطے محترم المقام عزت مآب جناب حاجی محمد ریاض صاحب دامہ اقبالہ، جناب رانا عبدالرزاق خان، جناب رانا محمد الطاف خان اور انہاں دے دیگر بھتیجے، بھانجے، بیٹے، رفقائے کار، برادران، انہاں سب نے مل کے ایک پروگرام ترتیب دیتا ہے۔ میں اپنے مرید اور اپنے عزیز از جان بیٹے رانا فہد قادری دا انتہائی ممنون، انہیں ایڈی سونی محفل ایڈی سونے لوگوں کی زیارت کا موقع پرووائڈ کیتا۔ لوگ اس دعا نال تقریب کا آغاز کرنے ہیں، اللہ کریم تہاڈیاں جھولیاں چوں کبھی بھی آمینہ دے چانن دا لنگر میلاد مکن نہ دے۔ دعا تے آمین اچھی آواز نال کہی ہے۔ قبلہ میں جو عنوان پڑھنا ہے، اگر وہ عنوان سمجھ میں آ گیا تو پھر میرا پورے گھنٹے دا سمجھو بیان سمجھ میں آ گیا۔ عنوان ہے جی ایک بیمار ذہن بندہ سوچتا ہے، پہلے سوچتا ہے پھر اپنی سوچ نو نوکے زبان تے لے آندا ہے۔ وہ کہندا ہے اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی پاک ایک عام انسان نے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تسی باوضو بیٹھے ہو، آمینہ دے چند جشن میلاد چ بیٹھے ہو، میں ایک وکیل بن کے اپنے دعوے تے دلیلاں پیش کرنیاں نے، میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا تانوں سمجھان وچ، لیکن انشاءاللہ اس وکالت دی فیس مینوں قبر وچ بھی ملنی ہے، میدان حشر وچ بھی ملنی ہے۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں بخدا تیاں پاریاں دا قرآن لے آؤ، میں بحیثیت امتی ہاتھ رکھ کے کہہ دینا اللہ دی قسم میرا نبی مجبور کے بے بس عام انسان نہیں بن کے آیا، کائنات دے رب دے حکم نال بحمد اللہ تعالی اللہ دا بھیجیا ہویا مختار سلطان بن کے آیا۔ بیٹے جو چاس آئیں گے ہاتھ کھڑا کر کے کہنے سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ لو میریاں دلیلہ سنیں۔ صحیح بخاری شریف کتاب و تفسیر قرآن، نبی پاک نے دو صحابی، ایک کلہ صحابی ہے، ایک سرکاری کائنات دی پھپھی کا پتر بھی ہے، نام زبیر بن عوام۔ دونوں کا رقبہ سانجا، بخاری پڑھ رہے ہیں، رقبہ سانجا ہن عرب دی زمین چنچل والا دی زمین جیسی نہیں کہ بننے سانجے ہوں تے پانی بارو باری لا لئیے، وہ زمین اچھی نیوی پہاڑی علاقے میں۔ زبیر بن عوام دی زمین اچھے علاقے چے اور نشیبی حصہ انصاری صحابی ہے۔ پانی دی واری تے جھگڑا کر گیا، زبیر کہتے نے پانی پہلے میں لانا ہے، وہ دوجہ کہتا ہے میں نیواں تے کی ہویا، پہلے پانی تے میرے کھیت نو لگے گا۔ دوماں دا جھگڑا جدوں قبلہ طول اختیار کر گیا، دوماں نے مل کے فیصلہ کیتا آمینہ دے لال دے دربارے دربار وچ نہ چلیے، کیونکہ صحابہ جان دے سن کائنات دا وہ مسئلہ ہی نہیں جس مسئلے دا سلیوشن آمینہ دے لال دے دربارے پاک چوں مل نہ سکے۔ اور جان دے سن عبداللہ دا چند جو کہندہ ہے حق کہندہ ہے، جڑا فیصلہ کرتا ہے سچ اور حق دا فیصلہ کرتا ہے۔ دومیں بندے سرکار دی بارگاہ چاہ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے پوری یکسوئی توجہ اور اطمینان دے نال دوماں دے موقف سنے۔ موقف سنن تو بعد قول فیصل بیان کیتا، فرمایا زبیر جی آقا حکم ہوئے، فرمایا تیری زمین چونکہ فراز وچے، اے تیرے پیر بھائی دی زمین نشیب وچے، پہلے حق تیرا بن گئے، رائٹ تیرے، تو پانی لا اپنے کھیت نو، تیری فصل نو جتنا پانی چاہیے بقدر ضرورت، اپنی فصل نو پانی دے کے جو ہی تیری فصل کی ضرورت پوری ہوگی مقدور بھر پانی مل جائے، اپنی فصل تو بننا توڑ کے پانی چھڑ تھلے ہو، اپنی انصاری پراوا۔ فیصلہ ہو گیا، دونوں بندے باہر نکلے، بازار چپے گزر دینے، اگو ایک تیسرا بندہ ملے، انہیں آکھا سناؤ فیصلہ کروا چکے ہو۔ وہ صحابی دے منہ چوں گل نکل گئی، صحابی ہوئے تے پھر سرکار دا با ادب نہ ہوئے، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن بندے کو کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے منہ چوں گل نکل جاتی ہے۔
صحابی کے منہ چو گل نکل گئی بھئی فیصلہ کی ہونا سی سرکار کی پھپھی دا پتر جو ہے نبی پاک نے انہاں دے حق چ فیصلہ کر دیتا ہے گل اڑتی اڑتی مدینے دے تاجدار دیاں سماعتاں تک جا پہنچی آمینہ دلال نو جلال آ گیا دوواں نو بلا کے سامنے کھڑا کیتا میں بخاری پڑھ رہا سامنے کھڑا کر کے فرمایا میرے انصاری صحابی تو یہ گل آکھی ہے تو کی سمجھیا میں پھپھی دے بچے دی لاج رکھ کے وہ دی رعایت کیتی ہے کنسیشن کیتی ہے میں شرع دا دین مدین دا قانوناً و شرعاً فیصلہ نہیں سنایا وہ قدمہ چ ڈگیا سرکار کائنات جلال وچ آئے فرمایا زبیر جی آقا حکم ہوئے فرمایا اگلا حکم معطل تے کینسل ہن دن میں حکم ثانی دے رہے ہیں حرف آخر دے اپنے کھیت میں پانی لایا کر جدوں تک گنیریاں دے کناں تو پانی ڈلدا نہ ہوئے ادو تک یہ پانی نہ چھڑی یہ اللہ دا حبیب فیصلہ سنا رہی ہے قبلہ صحابی نے پیراں چ ٹیک کے معافی منگی آمینہ دے لال نے معافی دیتی رب نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا منٹ تو پہلے چھڈ سدرا پہنچ مدینے یار دیاں اداواں تے مصطفیٰ دے نال کرن والیاں صحابہ دیاں ہون والیاں وفاواں دا گواہ بنا کے ساڈا قرآن لے جا اونچی آواز سے سبحان اللہ اللہ کا قرآن آ گیا پنجواں پارہ سورۃ النساء دی آیا نمبر 65 آ گئی اللہ ارشاد فرماندہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما قرآن دے اس سینٹنس دے پہلے جز پہ غور کرنا ذرا اللہ فرماتا ہے فلا وربک محبوبہ تیرے رب دی قسم تیرے رب دی محبوبہ تیرے رب دی تیرے رب دی قسم میں نے چار مرتبہ کیوں کہہ رہی ہیں تسی غور کرو گے سمجھ آ جائے گی دل برا تیرے رب دی تیرے رب دی تیرے رب دی تیرے رب دی رب دی رب دی تیرے رب دی قسم تیرے رب دی قسم ہے اللہ کہہ سکتا سی زمین دے رب دی قسم ہے آسمان دے رب دی قسم ہے شرق دے رب دی قسم ہے مینوں غرب دے رب دی قسم ہے مینوں شمال دے رب دی قسم ہے مینوں جنوب دے رب دی قسم ہے مینوں ہفت سماوات تے ہفت ارضین دی قسم ہے اللہ کہہ سکتا سی مینوں ٹمٹمان والے ستاریاں دی قسم ہے اللہ کہہ سکتا سی اے نورانی دھوپ بکھیرن والے چاند دی قسم ہے سورج کی قسم ہے دل نواز چاندنی بکھیرن والی چاند کی قسم ہے اللہ کہہ سکتا سی منو میری قسم ہے منو میری قسم ہے پر رب کہہ رہے فلا وربی کا ماہیا سانو تیرے رب دی قسم ہے معلوم ہویا قرآن دس رہے ہیں اللہ نو چنگا لگتا ہے منو کوئی میرے محبوب دی نسبت نال پکارے اللہ نو پسند نعرہ رسالت یا رسول اللہ اللہ میں کی عرض کی ہے اللہ نو پسند ہے کہ میں اس رشتے کی بنیاد پہ پکاریا جائے جو رشتہ عبودیت و ربوبیت میرے اور میرے ماہی کے درمیان ہے حضرت جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر جبریل امین آ گیا قرآن پاک دی آیت لے کے محبوبہ تیرے رب دی تیرے رب دی تیرے رب دی قسم ہے لا یؤمنون حتی جو حقیبو کا یہ بندے ایمان والے ادو تک ہو ہی نہیں سکتے جدو تک واپس دیاں لڑائیاں وچ حاکم تسلیم نہ کر لیں فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما جدو تینوں حاکم بنا لیں ماہیا جو تم فیصلہ کر دینے اکھاں بند کر کے اس فیصلے کے ٹکٹو کلو مان کے اپنے دل وچ رکھی برابر بھی کوئی شائبہ تے شبہ تے ڈاؤٹ نہ رکھا ہے محبوبہ جدوں تک اتنو حاکم بنا کے تیرے فیصلے تے ایمان نہیں لے آندے ایمان کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکتے قبلہ ایڈا سونا نبی ملیا ایڈا اچھی
اچھیاں شانہ والا رسول میسر آیا ہجے بھی لڈو نہ بنیے ہجے بھی دلیل دیاں دے گا نہ پکائیے تے ہور کی کریے کہ سانو چاہ کیوں نہ چڑھن تے کیوں نہ کہیے کہ آئے سرکار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا کہنے آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال آیا مہینہ جشن سرکار دا آیا مہینہ جشن سرکار دا جشن منا کے اسی سونے نال پیار دا کیتا اظہار تے کمال ہو گیا کیتا اظہار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا کہنے آئے سرکار تے کمال قبلہ میری دلیل سماعت کرنا اللہ دے پیارے حبیب دا فرمان پڑھن لگا سنن ابن ماجہ شریف نکالو کتاب المناسک نکالو کتاب المناسک وچ حدیث مصطفیٰ موجود عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ان ابراہیم علیہ السلام خلیلک و نبیک و انک حرمت مکہ علی لسان ابراہیم علیہ السلام وانا عبدک و نبیک و انی احرم ما بین لابتیہا بلال نے اللہ کی بارگاہ چ دست کا دعا ہو کے معروف کیتا اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل بھی نے تیرے نبی بھی نے انکا حرمت مکہ علی لسان ابراہیم مولا تو حضرت ابراہیم دی گل نو بھول پائے مولا حضرت ابراہیم نے سر سجدے چ رکھ کے تیری بارگاہ چ گزارش کی تھی تو انہاں دے کہن تے مکہ مکرمہ نو حرم بنا دیتا ہاں محبوبہ پر تو کی کہنا چاہنا اس تناظر میں عرض کی تھا مولا جے حضرت ابراہیم جد الانبیاء نے میں آمنہ دلال بھی تے سید الانبیاء را جے وہ تیرا خلیل لگتا ہے میں تیرا حبیب لگتا ماہیہ بس کا دس کہنا کی جانا ہے عرض کی تھا انی احرم ما بین لابتیہا جے حضرت ابراہیم نے کہتے مکے نو حرم بنایا میں دو پہاڑا کی درمیانی زمین مدینے نو حرم بنا رہا پتر پوری ملت اسلامیہ کا جتنا کتب کا ذخیرہ ہے عرب چلے جاؤ مسجد نبوی دے نال ملحقہ لائبریریاں کھول مارو مکہ چلے جاؤ مسجد الحرام کی لائبریری بہت بڑی لائبریری میں 2 مرتبہ وزٹ کر کے آیا دیکھ لو ایک کتاب کھول مارو ایران چلے جاؤ تہران چلے جاؤ بیروت چلے جاؤ اگر تھوڑے چک کوئی لائبریری ہے شہر فیصلہ آباد دیاں لائبریریاں نے جاؤ کھول مارو کچھو پروفیسران و مفتیان و قاضیان و مولویان اور کوئی بھائی دلال ایک جملہ نہیں دکھا سکتا ہو رب نے قرآن میں فرمایا ہوئے یا حدیث قدسی وچ فرمایا ہوئے محبوبہ تیرے کل کی اتھارٹی ہے تو 2 پہاڑا کی درمیانی زمین کو حرم قرار دے رہی ہے رب نے قبلہ ڈانٹیا نہیں اپنے محبوب نور بلکہ مدینے کو حرم قرار دے کے دسیا وہ میرا ماہی مجبور انسان بن کے نہیں آیا مختار سلطان بن کے آیا ہے بہت شکریہ جنہیں سن رہے ہو بہت شکریہ جنہیں سو گئے ہو تواڈا بھی بہت شکریہ میں اپنی وکالت کی فیس تواڈے کو نہیں منگنا چاہتا میرا رسول جانے تے میں جانا صدقے جاواں میرا پیغمبر حبیب رب اکبر مجبور انسان بن کے نہیں آیا مختار سلطان بن کے آیا ہے اٹھاؤ صحیح بخاری شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو
لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ او کما قال. ترجمہ سنیں سرکار کائنات نے فرمایا اگر مینوں میری امت دے مشقت وچ پین دا ڈر تے خوف نہ ہوندا میں اپنی امت دے لوکاں اُتے ہر نماز دے نال مسواک ضروری کر دیندا. بیٹے تیری مسکراہٹ تو میں کروڑا جانا تو نثار جاواں اے باقی مجمع نوں جدوں چس آئے گی میں اودوں جانا تے گڈی وچ بیٹھ کے صدقے جاواں. ابن ماجہ شریف اٹھاؤ جعفر بن تمام کہندے نے سرکار دے دربار گہوار وچ کچھ بندے آئے دند پیلے سن بدبو دے پھپتے اٹھ گئے. مصطفیٰ کریم نے جلال جا کے فرمایا لوکاں نوں کی ہو گیا ہے لوگ مسواک کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک کما فرضت علیہم الوضوء. اگر میری امت دا غم امت دی پریشانی دا خوف نہ ہوندا اور مینوں امت دی پریشانی ملحوظ نہ ہوندی میں ہر نماز دے نال اپنے امتیاں اُتے انجے مسواک فرض کر دیندا جویں میں انہاں تے وضو فرض کیتا. اہل حدیثاں دی مسجد دے نال حجرے دی کنڈی کھٹکھٹاؤ ہونے جا کے اہل حدیث عالم نوں پوچھو او ساڈے مولانا صاحب دا پتر کہہ کے گیا ہے اللہ دا پیارا حبیب کہہ رہی ہے میں وضو فرض کیتا امت پہ. کیا ابن ماجہ وچ نہیں لکھیا رکھ کے قرآن تے ہاتھ دس؟ کیا ابن ماجہ وچ نہیں لکھیا کیوں بدیاں دی مسجد تے حجرے دا کنڈا کھٹکھٹاؤ؟ پوچھو مفتی صاحب ظہیر شاہ ہاشمی گنگے دی چوٹ تے کہہ کے گیا ہے ابن ماجہ وچ حدیث موجود ہے آمنہ دا لال پہ آخر ہے میں امت تے جمع وضو فرض کیتا میں چاہاں تے مسواک بھی فرض کر دے ماں. یہ فرد تو کیڑا سی ہے مفتی نو پوچھو فردا فردا فردو فردت فردتا فردنا فردت فردتما فردتن فردتی فردتما فردتن فردت فردنا. اے واحد متکلم دا سی ہے سرکار نے نسبت اپنے ول کیتی فرمایا میں فرض کیتا وضو میں فرض کیتا. پتہ چلے آمنہ دا لال شریعت دا مالک و مختار بنا کے بھیجیا گیا ہے. سرکار جڑی چیز چاہن فرض قرار دے سکتے ہیں جڑی چیز چاہن نفل قرار دے سکتے ہیں وہ تائی تے مصطفیٰ دا ملنگ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میرا نبی مجبور انسان نہیں بن کے آیا حاکم سلطان بن کے آیا. بہت شکریہ قبلہ گلہ میرے کل زیادہ وقت میرے کل تھوڑا میں بخاری شریف وچوں کتاب فضائل القرآن وچوں اگلی دلیل پیش کر رہا ہوں. عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال اتت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرأة فقالت انها قد وهبت نفسها للہ ولرسولہ فقال ما لي في النساء من حاجة قال رجل زوجنيها فقال اعطها ثوبا قال لا اجد فقال اعطها ولو خاتما من حديد فاعتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا 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 فقال زوجتكها بما معك من القرآن او كما کائنات کی کچہری لگی ہوئی ہے. میرا نبی اپنے صحابہ کی چپن تھک کے بیٹھا ہے قبلہ منو کہن دے وہ میرا نبی اپنے صحابہ کی بیٹھا کچھ اس طرح تھبدا ہوئے گا وہ جمیں برات وچ لاڑا تھبدا ہے جمیں پھلنا دی کتار وچ پھل گلاب دا سجدہ ہے جمیں جانی سار پروانیاں دی جرمت وچ شمع تے چراغ سجدہ ہے. نہیں انج کہہ لو میرا نبی انج سجدہ ہوئے گا وہ جمیں فوج دے جانسار سپاہیاں اندر کمانڈر ان چیف پھبدا ہے جے فوج کی گل آئی تو ایک گل کہہ جاما وہ جڑا پاکستانی فوج پہ انگلی چکے وہ پکا پاکستانی نہیں ہوندا جڑا محمد دی فوج نو پھونکے وہ پکا مسلمان نہیں ہوندا. صدقے جاواں جڑے سمجھ گئے ہو تہاڈی کیا بات ہے جڑے جان بوجھ کے سمجھنا نہیں چاہتے تہاڈی بھی کیا بات ہے جڑا مصطفیٰ دے فوجیاں نو پھونکے پکا مسلمان نہیں ہو سکدا. آمینہ
دلال جلوہ فرمانے ایک بی بی آئی پردہ نشیاں کہ کہہ دیئے انہا قد وحبت نفسہا للہ ولی رسولہ آمینہ دیا چنہ میں اپنا نفس اپنی جان اپنا وجود اللہ رسول دے حوالے کیتا الفاظ دے پردے وچ گزارش پہ کر دیئے نالی پالا جمیں خدیجہ نو اپنے نکاح وچ لے کے عزتاں دیتیاں دے جمیں عائشہ نو عزتاں وقار دیتے دے سونیا منو بھی اپنی بوٹی نہیں بنا لیں دے میرے نال نکاح نہیں کر دے نبی کریم نے زلف لہرا کے مسکرا کے فرمایا والی فی النساء من حاجہ نانا من عورتاں دی حاجت نہیں ایک بندہ اٹھیا مخلوق الحال دیا کپڑے پاٹے پرانے گئے میرے ورگا سگوں حال دیا بندہ اٹھ کے کہہ دے لج پالا زفجنیہا اس عورت نو میرے نکاح وچ دے دے ہو میری شادی کر دے گو آمینہ دلال نے فرمایا اعطیہا ثوباً ان کچھ کپڑے لگتے دے حق مہر ادا کر کہتا ہے قالا لا اجدو کہتے حضور میں نہیں پاندہ میرے کل کپڑے لگتے نہیں حق مہر دین نو کچھ نہیں فرمایا اعطیہا ولو خاتما من حدید وہ کچھ تے دینا پڑے گا میریا دیوانیاں پاہمیں لوئے گئے کچھ چھلائی کیوں نہ ہوئے کوئی حقیر کی چیز ذرہ بے مقدار جنی کوئی بے وقات کی چیز پاہمیں دے دینی تے پھے گی اگو ہاتھ جوڑ کے فات اللہ لہو مجبوری تے معذوری کا اظہار کر دے آمینہ چند نے فرمایا اچھا بیٹھ جا سامنے روبرو بچھا کے فرمایا ما اکا من القرآن تینو قرآن کے کڑے کڑے حصے یاد نے انگلیاں کے گن کے کہندے سورتہ دی ترتیب ویسے تے بعد اچھ لگی ہے پر میں قبلہ حافظ جی سرکار میں شمشان واسطے اپنے بیٹیاں نو کہنے لگا سوچ کے کہنے منو الحمد بھی یاد ہے منو البقرہ بھی یاد ہے منو آل عمران بھی یاد ہے منو مائدہ بھی یاد ہے منو نساء بھی یاد ہے منو کوثر بھی یاد ہے ناس بھی یاد ہے فلک بھی یاد ہے کافرون بھی یاد ہے منو سورہ احد سورہ اخلاص سورہ توحید بھی یاد ہے منو فلان یاد سرکار نے بس ما اکا من القرآن منو قرآن کے اے حصے یاد نے جی حضور یاد نے فرمایا پھر جا صفت تو کہا بما ما اکا من القرآن یہ جڑے قرآنی حصے تینو یاد نے نا انہاں نو حق مار بنا کے میں اس بی بی نو تیرے نکاح وچ دیتا میں نمانا مصطفیٰ دا ملنگ ایڈا وڈا سائن آف انٹیروگیشن لگا کے اپنے پڑھے لکھے ڈاکٹراں تے انجینئراں انہاں دوستاں نو پوچھنا چاہنا نمبرداراں تے چودھریاں نا کوئی ملا کوئی قاضی کوئی مفتی کوئی اتنا بڑا محدث یا مفسر ہوئے ایمان نال دسی قرآنی صورتاں نو حق مہر بنا کے پتر نکاح کر سکتے ہیں کسی بچے دا نہیں نا پر آمینہ دلال نے کر کے دسیا تسی ہو رہو میں ہو رہا مت کیوں محمد کر کچھ نہیں سکتے کہ آمینہ دلال موج چاہے بھی اللہ دی توفیق نال بڑا کچھ کر کے بھی خاص ہو رہا ہے کہنے میں حق بجانے با میری دلیل حق کے سچ کے مدنی ہے میرا دعویٰ کھڑا ہے آمینہ دلال میرا مرشد کائنات مجبور انسان بن کے نہیں آیا بلکہ محبوب رحمان بن کے حاکم سلطان بن کے آئے بندے بور نہ ہو جان اس واسطے دل کے سچ لان واسطے کہنے لگا ایڈا سونا نبی ملے تے ہجے بھی جشن میلاد نہ منائیے اکھا پا کے اگر کوئی مفتی آکے نہ چڑیاں لاؤ نہ چنڈے لاؤ نہ دیگا پکاؤ انہوں کوئی مفتی صاحب اسی تو انہوں پدوں چھیڑے آئے تسی سانو نہ چھیڑو اسی تو انہوں نہیں چھیڑ دے تسی سانو نہ چھیڑو اسی تو انہوں نہیں چھیڑ دے تسی اپنی نماز پڑھو سانو اپنی پڑھن دے ہوتے سادہ عقیدہ گلیوں کو سجانے دو سرکار کی آمد ہے گلیوں کو سجانے دو سرکار گلیوں کو سجانے دو سرکار کی آمد ہے میلاد منانے دو سرکار کی آمد ہے سرکار کی آمد ہے سرکار پڑھ کے مجھے نعتیں کر کے یہی باتیں شیطان کو جلانے دو سرکار کی آمد ہے میلاد منانے دو سرکار کی آمد ہے میلاد منانے دو
شر کا ہر رنج و بلا سے اب ہر غم سے صحیح رحمت دامان چھڑانے دو سرکار کی آمد ہے دامان چھڑانے دو سرکار بہت شکریہ قبلہ میں سرکار کا میلاد پڑھن لگا ہوں منٹ میرے رہ گئے تھوڑے لیکن آخری حدیث میں اس کو نوان کے پڑھن لگا بہت شکریہ قبلہ جو کہو گے میں مننا گا ہوں تھوڑے قابو جو آیا آج تے نہیں میں جا سکتا تھوڑی گل موڑ کے ایک میں ادو نظرہ بھی کھا سکتا سی جو پہلے دن تسی فون کر کے منت کی تھی کہ پتر آنا ہی تو میں تو انہوں اپنے ابا جی دا یار سمجھ کے ساتھی سمجھ کے میں آکھیا بابا جی ڈائری بھی تھوڑی کہ میں بھی تھوڑا جو حکم کرو گے میں آ جاواں گا اپنے وعدے دے مطابق آیا جو اللہ نے توفیق دینی ہے میں پڑھ کے بھی جانے قبلہ لوکی کہنے نے سنیاں پریلویاں نو بخاری نہیں آدھی مولانا بشیر احمد ہاشمی دا بیٹا منبر رسول پہ بیٹھ کے اکھ پا کے کہہ دے سنی پریلوی بخاری پڑھ دینے پر ادھی نہیں ساری پڑھ دینے اٹھا صحیح بخاری شریف قدیمی کتب خانہ کراچی تو ہڈے سائنس دیا 2 جلدہ میں چھپی ہوئی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 یعنی 259 میں حدیث پڑھن لگا بولو دیتا بھی ٹھیک ہے نہ بولو دیتا بھی ٹھیک ہے میں نے پتہ ہے میں دنیا گلنا کر رہا میں نے قبر چ بھی کام دین گیا میدان حشر چ بھی کام دین گیا وہ جے کسی ٹوٹے پجے چودھری دی وکیل وکالت کرے وہ بھکھیا ہو نہیں حوالت سے باہر جان دیتا نبیاں دی شہنشاہ دی عزت دی وکالت کرا بابا جی قبر چ بھی انہیں بھکھیا نہیں رہن دینا حشر چ بھی بھکھیا نہیں رہن حدیث پاک سماعت کرنا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ حلقت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال هل تجد رقبة تعتقها قال لا فقال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال هل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل قال أنا قال فخذها فتصدق به قال ألا أفقر مني يا رسول الله عليك الصلاة والسلام والله ما بين لابتيها يريد الهرتين أهل بيت أفقر من أهل بيت فضحك النبي حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك أو كما قال اونچی آواز سے سبحان اللہ خلاصہ سنان لگا آمینہ دے چاند بیٹھے نے صحابہ دا مجمع ایک بندہ آیا آکے کہتے حلق تو یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا یہ لفظ حلق تو بیٹے دستا ہے کہ اللہ دے حبیب دی بارگاہ چ فریادہ پیش کیا بریلویاں تو شروع نہیں ہو جائے تھے مصطفیٰ دی صحابہ دی سنت ہے آکے کہتے حضور کرم کمان دا بیلا جے میں ہلاک ہو گیا سرکار نے فرمایا ہویا کہ یہ کہتے وقعت الامرأتی وانا صائم میں اپنی بیوی دی قربت وچ گیا پر حالے کہ میں روزہ دار سا حضور روزہ ضرور بیٹھا کرم کماو کفارے دی صورت پیدا کرو میرے نبی نے شریعت پاک نے تینوں قانون میں ترتیب پیش کی تھے فرمایا حل تجد رقبۃ تعتقها ایک غلام آزاد کرنے دی استطاعت رکھنے قال لا کہتے حضور میں تے آپ غلامہ دی زندگی بسر پیا کرنا سرکار نے دوسرا قانون پیش کی تھا فرمایا حل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين 2 مہینے کے پیدر پہ بلا ناغا روزے رکھ سکنا ہے قال لا کہتے حضور نہیں میرے کو لوگ ایک بھی پورا نہیں ہویا تسی 2 مہینے کے روزے وہ بھی لگاتار رکھن دیا گلہ پہ کر دے حضور مشکل ہو جائے گا سرکار کائنات نے تیسرا آپشن پیش کی تھا فرمایا حل تجد اطعام 60 مسکینہ 60 مسکینہ نو کھانا کھوا سکنا ہے روک کے
کہندا علی جان میں تے آپ مسکین تے ماڑا جیا بندہ وا لجپالا 60 مسکیناں نو کھانا کھلان واسطے لنگر دے پیسے میری جیب چ موجود نہیں آمینہ بلال نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گا میرا وجدان ایتھے کہ بیٹھ جا تیرا بھی کچھ کر لینے جنوں آمینہ دلال گل کہہ دے وے ایتھے کہ بیٹھ جا تیرا کچھ کر لینے سمجھو او دا سب کچھ سمر گیا او دی بات بن گئی اے کاش میدان حشر وچ جدوں وسی اللہ دے حبیب دے دربار وچ پہنچ گئے او جدوں اعمال صالحہ کھٹ جاول اوے جس میدان محشر وچ بیٹی ماں دی نہیں ہونی اور بیٹا باپ دا نہیں ہونا اوتھے چاچے تائے مامے پھپھیاں ماسیاں کسے نے نہیں پہچانا ادھروں آمینہ دلال حسین دا نانا والی کملی دی بکل مار کے آوے حاجی ثابت رو قدمہ چھٹے گٹے گئی لجپالا بچا رہے ادھروں سرکار موڈے تو پھڑ کے چوک کے کیا اوتھے کو بیٹھ جاؤ تیرا بھی کچھ کر لینے پچھلے بندے تسی بھی بول دیو یا سبحان اللہ کہ حضور نے ہی نگل کے دیتی سمجھو بیڑے پار ہو گئے آمینہ دلال نے فرمایا ایتھے تو بیٹھ جا تھوڑی دیر گزری ایک بندے نے لیا کہ حضور دی بارگاہ چک ٹوکری کھجوراں دی پیش کی تھی میرے مصطفیٰ نے قبول کر کے فرمایا این السائل اس سوالی کتھے میں چھٹ پٹ اکے ہویا کالا آنا کہندے لجپالا ایتھے یا نوکرانے تیرا بوا چھٹ کے بلا جانا کتے وے آدھے کھن نمانا نوکر آئی بیٹھا ہے حضور نے مسکرا کے فرمایا نزدیکا حضور آیا وہاں فرمایا خوزہا ایک کھجورہ دا برتن چک لے چک کے میں تصور چویخ کے نقشہ کھچے آئے اینڈ کر کے اپنی وکھی چپا کے باندھا کتھیرا لا کے کہندے لجپالا ہن میں جاواں فرمایا جا ماریاں نو کھلا دے قدم چوم کے ٹوکری رکھ کے کہندے جان دی امان پاوا آمینہ دیا چلنا ایک اور مسئلہ پوچھا فرمایا پوچھنا کی پوچھنا جانا ہے جتیاں تے ہوٹ رکھتے کہندے لجپالا اعلی افکار منی تسی کے آئے کسے مارے بندے نو کھجورا دینیاں نے میں پوچھنا ایسی کہ میں اپنے تو بھی کوئی مارا لب کے کھجورا دیوا سرکار نے ساری گل سمجھ لئی لیکن لوگوں کو پہنچان واسطے پھر پوچھیا بڑا دلچسپ بندہ ہے نزدیک ہو کے دس چانا کیے جتیاں تے تیسری مرتبہ ہونٹ رہ کے کہہ گئے واللہ ما بین لا بدیہا ترید الحلتین اہل بیت افکر من اہل بیت لجپالا انہا دوما پہاڑا بھی درمیانی سرزمین مدینہ المنورہ وچ کسے دے گھر والے میرے گھر والیاں تو مارے بھی نہیں فتحی کنہ بھی جو حتی بدت انیادو میرے نبی ایڈا مسکرائے سرکار دیا دارا مبارکہ نظر آ گیا فرمایا اتقمہ اہلہ کا جا کی یاد کرے گا کنہ کریمہ دے نال تعلق جوڑیا سیا ٹوکری کھجوراں دی چک لے اپنی بیوی تے اپنے بچیاں نو جا کے کھلا لے حسین دا نانا گارنٹی دے رہا ہے تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو گیا ہے قبلہ میں تو انہوں پوچھنا چاہنا قرآن کی آیت تے نہیں آئی مصطفیٰ نے اللہ پاک نے فرشتے نو بھیج کے ڈانٹیا تے نہیں شجر و توقیف تے نہیں فرمائی محبوبہ تین قانون اسی تے نو دیتے سی چوتھا پھولو بڑھا لیا نانا اللہ نے ڈانٹ دیا نہیں بلکہ محبوب نے اس پیش کیتے ہوئے یہ صحافی دے کفارے نے قبول کر کے دسیا وہ چلے ہو تسی بھی مان لو وہ سادہ ماہی مجبور انسان بن کے نہیں آیا حاکم سلطان بن کے آیا ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ
جی میں پڑھا گا انشاءاللہ. میرا بیٹا کہہ رہے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. اصل گلے کی آواز جڑی تسی متاثر دیکھ رہے ہو نا، یہ گلے کا قصور نہیں. اللہ پاک نے ہر چیز کی کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے، پہنچ رکھی ہوئی ہے. میں کل بھی 5 کتاب کیتے، آج بھی 2 ضلع ٹوپا کیتے، تیسرا فیصلہ بات کر کے چوتھا. لالچ میں کوئی نہیں ہوں، بس بندے کچھ یہ پی جاتے ہیں جڑے دھکے نال کہندے نے نہیں بھی نہیں دے ٹائم کوئی نہیں، تو آ کے اسٹیج پہ بہ گئی برکت ہو جائے گی. نہ پڑھی تو پھر ظاہری بات ہے بندیاں دا منہ رکھنا ہوں ہے، بندیاں دا مان کمان. بچہ کہہ رہے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. لیکن ایک پڑھنے واسطے کچھ بیک گراؤنڈ بھی تیار کرنا چاہیے نا. دیکھو تمہیں اپنے باپ دادیاں کے مان ہے کہ اسی فلانے کے پتر ہاں، وہ فلانے کا پتر، وہ فلانے کا پتر، وہ فلانے کا پتر، وہ فلانے کا پتر. ہر بندے نو اپنے پیو دادیاں کے مان ہوں ہے کہ آمنہ نلال دے باپ دادے. اور پچھلے بندے بھی بول دو یار سبحان اللہ. راجپوت ہو تے عزت آلی ہو، رائی ہو تے عزت آلی ہو، نصاری ہو، رحمانی ہو، غفاری ہو، سارے عزت آلی ہو. پٹھان ہو، خان ہو، عزت آلی ہو. گجر ہو، جٹ ہو، سارے عزت آلی ہو. پر اللہ دی قسمیں علی دے بچیاں نو سلام محبت پیش کریا کرو. وہ جڑا محمد دے بچیاں دا نہیں بندا وہ جگ وچ ایتھے بھی رانڈیا جاندا ہے، اوتھے بھی رانڈیا جائے گا. صدقے جاواں سرکار کائنات دا شجرہ نسب سماعت کریو. اللہ پاک نے اے نورانی نور حضرت آدم کے وجود کا حصہ بنایا. اچھی آواز سے سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام تو اے نورانی نور چلتا چلتا جناب شیس علیہ السلام تک پہنچیا. جناب شیس علیہ السلام تو اے نور چلتا چلتا جناب انوش تک پہنچیا. جناب انوش تو اے نور چلتا چلتا جناب کینان تک پہنچیا. جناب کینان تو اے نور چلتا چلتا جناب یردبن تک پہنچیا. جناب یردبن تو اے نور چلتا چلتا جناب مہلائیل تک پہنچیا. جناب مہلائیل تو اے نور چلتا چلتا جناب ادریس پیغمبر تک پہنچیا. جناب ادریس علیہ السلام تو اے نور چلتا چلتا جناب اخلو تک پہنچیا. جناب اخلو تو اے نور چلتا چلتا مکتو شلخ تک پہنچیا. مکتو شلخ تو اے نور چلتا چلتا جناب لامک تک پہنچیا. جناب لامک تو اے نور چلتا چلتا کشتی والے نبی حضرت نوح پیغمبر تک پہنچیا. حضرت نوح علیہ السلام تو اے نورانی نور چلتا چلتا جناب سام تک پہنچیا. جناب سام تو اے نور چلتا چلتا جناب ہود تک پہنچیا. جناب ہود تو اے نور چلتا چلتا جناب شامخ تک پہنچیا. جناب شامخ تو اے نور چلتا چلتا جناب کانے تک پہنچیا. جناب کانے تو اے نور چلتا چلتا جناب اشرو تک پہنچیا. جناب اشرو تو اے نور چلتا چلتا جناب ناخور تک پہنچیا. جناب ناخور تو اے نور چلتا چلتا جناب طارق تک پہنچیا. جناب طارق تو اے نور چلتا چلتا نبیان دے دادا معمار کعبہ حضرت ابراہیم پیغمبر تک پہنچیا. جناب ابراہیم علیہ السلام تو چلتا چلتا شہزادہ اسماعیل علیہ السلام تک پہنچیا. جناب اسماعیل تو اے نور چلتا چلتا جناب کیزار تک پہنچیا. جناب کیزار تو اے نور چلتا چلتا جناب نبت تک پہنچیا. جناب نبت تو اے نور چلتا چلتا جناب حمیشہ تو اے نور چلتا چلتا جناب سالو تک پہنچیا. جناب سالو تو اے نور چلتا چلتا جناب صالح تک پہنچیا. جناب صالح تو اے نور چلتا چلتا جناب اشحق تک پہنچیا. جناب اشحق تو اے نور چلتا چلتا جناب عدد تک پہنچیا. جناب عدد تو اے نور چلتا چلتا جناب عدنان تک پہنچیا. جناب عدنان تو اے نور چلتا چلتا جناب معد تک پہنچیا. جناب معد تو اے نور چلتا چلتا جناب نزار تک پہنچیا. جناب نزار تو اے نور چلتا چلتا جناب مزر تک پہنچیا. جناب مزر تو اے نور چلتا چلتا جناب الیاس تک پہنچیا. جناب الیاس تو اے نور چلتا چلتا جناب مدرکہ تک پہنچیا. جناب مدرکہ تو اے نور چلتا چلتا جناب خزیمہ تک پہنچیا. جناب خزیمہ تو اے نور چلتا چلتا جناب کنانہ تک پہنچیا. جناب کنانہ تو اے نور چلتا چلتا مالک بن کنانہ تک پہنچیا. مالک بن کنانہ تو اے نور چلتا چلتا جناب نظر تک پہنچیا. جناب نظر تو اے نور چلتا چلتا مالک ابن نظر تک پہنچیا. مالک ابن نظر تو اے نور چلتا چلتا جناب فہر تک پہنچیا. جناب فہر تو اے نور چلتا چلتا جناب خالق تک
پہنچیا جناب غالب تو یہ نور چلتا چلتا جناب لؤی تک پہنچیا جناب لؤی تو یہ نور چلتا چلتا جناب مرہ تک پہنچیا جناب مرہ تو یہ نور چلتا چلتا جناب کلاب تک پہنچیا جناب کلاب تو یہ نور چلتا چلتا جناب قصی تک پہنچیا جناب قصی تو یہ نور چلتا چلتا عبد مناف تک پہنچیا عبد مناف تو یہ نور چلتا چلتا میرے دادا کی پیا سرکار حضرت بابا ہاشم تک پہنچیا ہاشم کو نور چلتا چلتا حضرت عبد المطلب تک پہنچیا عبد المطلب کو یہ نور حضرت عبداللہ تک آیا اور حضرت عبداللہ جو یہ نور حضرت اماں آمنہ دے شکم پا کے چایا سرکار ربیع الاول دے کر کے جدو ہنیرے جا رہے سن اجالے آ رہے سن اے نورانی نور ابو بکر کا آقا بن کے عمر کا مولا بن کے عثمان کا منجا بن کے علی کا ویر بن کے حسنین کا نانا بن کے اوہ حضرت اویس کے بلال کا معشوق کے محبوب بن کے اسا گناہگاراں دا آخری سہارا بن کے مرحبا دنیا تے تشریف لے کے آ گیا صدقے جاواں ہوں ذرا مل کے میرے نال پڑھو دینا دی دنیا بدل گئی حضور پر نور آ گئے دینا دی دنیا بدل گئی حضور پر نور صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا تارا برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گداؤ میں گداؤ میں گداؤ میں گداؤ ہم گدا ہم سب گدا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا اب روح ہے کعبہ نور کا پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ دور سے اترا صحیفہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا شامت المشکات پر سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا پہل سے کس درد سترا ہے وہ مدلہ نور کا ہے گلے میں آج تک تو راہی کرتا نور کا تیرے آگے خاک پر چھکتا ہے ماتھا نور کا نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا اپنے وقت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا ابن شمع دور سے جاتا ہے اکا نور کا وصف رخ میں گاتی ہیں ہوئے ترانہ نور کا قدرتی دینوں میں کیا بجتا ہے لہرہ نور کا کاریوں کا دور تھا جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا چھلیا کلیجہ نور کا جو گدا دیکھو دیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سے گھرانا نور کا نور کی سرکار سے آیا تو شالہ نور کا تو مبارک تو گزن و زین جوڑا نور کا اب کہاں وہ تابشیں کیسا وہ تڑکا نور کا مہر نے چھپ کر کیا خاصا خدل کا نور کا تم مقابل تھے تو پہر چاند بڑھتا نور کا تم سے چھپ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا سرمکی آنکھیں ہری ہیں حق کے وہ مشکی جن کا رمنا نور کا چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بھاگ میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا
سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک اس میں سمت نور کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے نیا خطے تو میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا خطے تو میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا کاف کے سوہا دہن یا ہمرو آنکھیں عین صاف حایا عین صاف کا ہے چہرہ نور کا رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر کشیدہ دی دنیا بدل گئی حضور پر نور آ گئے جگ ظلمت نکل گئی حضور پر نور میری سوچ تو مد کے اچھے طریقے نل میں نو سماعت کیتا بھی ہے لو میری تقریر دے آخری جملے میلاد منایا کرو کوئی تک نہیں سکتا پیسے ساٹے مولوی ساٹے پیر ساٹے نات خان ساٹے اسٹیج ساٹے لڑائی والی گالی کوئی نہیں قبلہ ادب نل ہاتھ بن کے کہنا کسے تے اعتراض نہ کرو اپنی اپنی نماز پڑھو میلاد مناؤ کوئی نہیں دکدا لیکن میں اپنے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی بیٹیاں ویرانوں بزرگانوں ایک گزارش کر کے جاواں گا ہر باری نئے طریقے دا لنگر نواں خطیب نواں نعت خوان نواں نقیب سجدے ہو کبھی کبھی اگر میں ملنگ دی یاد آ جائے میں بھی ایک چھوٹا جیا ننا جیا نسخہ دین لگا وا اودے تے بھی عمل کر کے دیکھنا اللہ دی قسمیں ایتھے کلیجے چ میلاد دی ٹھنڈ اتردی محسوس کرو گے جدوں میلاد شریف دا مہینہ آوے اپنے پنڈ وچوں قبلہ اپنے محلے وچوں اپنی بستی کے اپنے ٹاؤن وچوں لب لب کے 12 یتیم بچے لبو لب لب کے اپنی گاڑی چ بچھاؤ فیصلہ آباد دی مہنگی مارکیٹ وچ کھڑو جتھوں اپنی شہزادی نو ہش پپی دیاں جتیاں لے کے دے دے ہو جتھوں اپنے شہزادے نو اوئے بڑے بڑے مارکیاں والے بڑے بڑے قیمتاں والے نایاب تے بڑے مہنگے مہنگے پرفیوم لے کے دے دے ہو سونے سونے کوٹ تے سونے سونے لباس لے کے دے دے ہو اوتھے انہاں یتیم بچیاں نو سونیاں جتیاں سونیاں پگڑیاں سونے چشمے تے سونیاں کھڑیاں سونے لباس لے کے دے وہ اور میرا سونا مصطفیٰ میلاد والا راضی ہوئے گا یہ سوچ کے کہ میں جیدہ میلاد منا رہا ہوں میرا سونا نبی اپنی ماں دے شکم کی یتیم ہو گیا اللہ دے پیارے حبیب دنیا تے تشریف اجے نہیں سن لے آئے شادی نو اجے 2 مہینے گزرے سن اما آمینہ پیدا ہو گیا بیٹے اگر کسے دی ماں مر جاوے کسے دا باپ وصال کر جاوے کسے دی بیوی فوت ہو جاوے کسی سہاگن دا سہاگ اجڑ جاوے ہتھی دفنا آوے اکھاں کو سامنے مردہ حالت وچ ویکھ لوے روندا تے بندہ ضرور ہے پر مدت مدید تو بعد دل نو صبر بھی تے مل جائے پر جنہاں نو ہتھی دفنایا نہ جائے او جنہاں نو پردیس وچ پرائے ہاتھ دفن کرن او جنہاں دیاں قبراں وی نہ ویکھیاں جا سکن آخری ویلے جنہاں دا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوئے او دنیا تو جان والے نہ مرن دے دے نہ جین دے دے نبی دی اماں دے کلیجے تے کی بیتی ہوئے جناب عبداللہ پردیس وچ جا کے ڈیتھ ہو گئی اوے ہجے تے چوڑیاں بھی ٹوٹیاں نہیں سن ہجے تے ہتھاں دا جہیلا بھی مردم نہیں سی پیا ہجے تے سوہا جوڑا بھی مالا نہیں سی ہویا ہجے تے چا بھی نہیں پورے ہوئے ہجے تے خامد نل کوئی 2-4 گلاں بھی نہ کر سکیا او لوگو اپنی زندگی وچ مست رہن والے ہو کبھی کبھی مدینے ول نو منہ کر کے درود بھیجن تو پہلے سوچیا کرو اس نبی دی ماں نو مشرکہ کہن لگیا اس نبی دی ماں نو کافر کہن لگیا لوکاں نو شرم کیوں نہیں آندے وہ جس ماں دے بارے وچ مصطفیٰ نے فرمایا سی امام سیوطی دی کتاب مستطاب الحاوی للفتاوی دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا 2 جلداں وچ عربی زبان دی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442 یعنی
صبح علی اے میرے نبی پاک نے فرمایا سی میرے کل جبریل آ کے اللہ دا سلام دے کے کہہ کے گیا محبوبہ میرا تیرے نال وعدہ رہا انی حرمت النار علی صلب انزلک وعلی بطن حملک وعلی حجر کفلک باہیا جس پشت وچ تو اترے آئے اس باپ کی پشت تے جس پیٹ دے اندر تو 9 مہینے گزارے دے اس ماں دے مقدس پیٹ تے جس گود نے تینوں اپنے اندر اٹھا کے کھلایا ہے اس گود تے میں جہنم دی آتش نو حرام کر چھڑیا ہے صدقے جاواں میرے دوستو آمینہ دے لال دنیا تے تشریف لے آئے تے یتیم پیدا ہوئے انہوں کہن دے وہ جدو شام دے سائے پھیل دے ہوں گے اما آمینہ عبدالمطلب دی حویلی دی اندر والی دیوار نہ لگ کے آسمان والا اکھاں اٹھا کے اللہ دی بارگاہ وچ اتھروان عرض کر دیا ہون گیا ربا تیری دنیا کھینچ چلانی ہے تو ہی جاننا ہے اے بے پرواہ ربا منو کوئی تیرے نال شکوا نہیں پر ایک گل تے دس جدو دنیا وچ بچے ہوندے نے بڑے ہوندے نے اپنے باپ دی انگلی پکڑ کے فرمائش کردے نے بابا مینوں کھڈونے لے کے دے باپ انگلی پکڑ کے کھڈونے لے کے دیندا ہے جدو اے میرا شہزادہ دنیا تے آوے گا اے جدو کھڈونے منگے گا اینوں کھڈونے لے کے کون دے گا چنچل والا دے گجور سنی مسلمانوں اے جڑی گل پڑھن لگا وا اے دا ایصال ثواب حضرت پیر صوفی سیف الرحمن نو بھی کرنا وا اپنے ابا جی کریم علیہ الرحمن نو بھی کرنا وا جناب قبلہ برادر محمد ارشد رباب نو بھی کرنا وا یقینا من تیناں دیاں روحاں ٹھنڈیاں ہون گیاں آمینہ پاک جدوں عرض کر دیاں ہون گیاں رب دا کرم چھوم کے کہندا ہوے آمینہ بس کر دے آمینہ بس کر دے وہ چودھریاں دے نیانے نے وہ سرداراں دے نیانے نے وہ نمبرداراں دے بچے نے جڑے مٹی کے لوہے دے کھڈونے نال کھیڈ دے نے تیرے اسلام دا دل جدوں کھیڈن کرے گا پگھوڑے وچ لیٹ کے اپنی نوری تے گوری جی انگلی دا اشارہ کرے گا اسی آسمان دا چن کھڈونا نہ بنایا سن اپنا رب نہ آکھی قبلہ میرا پیغام توڑے تک پہنچ گیا اور کچھ بھی کریو کبھی کسی یتیم نو دھکا نہ دے دیو اگر توڑی دکان پہ کوئی یتیم ملازم میلاد والے مصطفیٰ دا صدقہ جدو آپ چنگی روٹی کھاؤ اس یتیم نو نال بچھا کے کھلایا کرو توڑے ڈیرے تے قبلہ بھائی جان میرے والے دیکھو ذرا اگر توڑے ڈیرے تے توڑی ایجنسی تے اگر کوئی یتیم بچہ کام کرتا ہے اور کچھ بھی کریو کبھی اس یتیم نو ڈرے پان تو نہ پھڑیو کبھی اس یتیم نو ڈانٹے ہو نہ تپتے ہو نہ یہ سوچ کے کہ میرا نبی بھی تے یتیمی دی حالت وچ دنیا تے آیا سی بخاری دی حدیث میرے نبی نے 2 انگلیاں اٹھائیاں فرج بینہما شیئا 2 انگلیاں دے درمیان تھوڑا جہا فاصلہ رکھیا فرمایا انا و کافل الیتیم فی الجنت ھکذا لوگو جویں اے مصطفیٰ دیاں 2 انگلیاں جڑیاں نے میں اور یتیم نو پالن والا بندہ دوویں جنت چ انجے اکٹھے ہوواں گے میں لکھے نظر انداز نہ کریو صدا کوئی یتیم دی خدا بھی رد نہیں کرتا دعا کوئی یتیم دی خدا بھی رد نہیں کرتا دعا کوئی محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھانی محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھانی نظر مجھے گل کے ادا کوئی یتیمہ دی خدا بھی رد نہیں کرتا دعا کوئی صدا
رحمتی دے بدلاں دی رہے گی چھان تیرے گھر دے سدا رحمتی دے بدلاں دی رہے گی چھان تیرے گھر دے جگہ تو اپنے بیڑے وچ بڑا کوئی یتیماں دی خدا ویرت نہیں کردا دعا کوئی یتیماں دی اور سکینہ سوچدی ہووے وچ بازار کوفہ دے سکینہ سوچدی ہووے وچ بازار کوفہ دے کہ شاید بھی ہوئی سزا کوئی یتیماں دی اگر ماں پہ بلا لینے خدا بندے دو عالم نے اگر اپنے بچیاں دے سر کے سلامت تے میلاد والے مصطفیٰ کا صدقہ جائے اور ساڈا اپنا کمال نہیں روز ایکسیڈنٹ وچ بندے مر نہیں جاندے بچے یتیم نہیں ہو جاندے اگر ماں پہ بلا لینے خدا بندے دو عالم نے تیرے بچ نہیں لوکو خطا کوئی یتیماں دی اور کہ اکھاں ہونے میناروں میں کتے پتھر نہ ہو جاون جے اکھاں ہونے میناروں میں کتے پتھر نہ ہو جاون کہانی تو صحیح احمد سنا کوئی یتیماں دی خدا ویرت نہیں کردا دعا کوئی یتیماں دی میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں جس طرح کہ حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا میں اس پنڈ دا مانگا اپنی مٹی جس طرح تمہیں پیار ہے مینوں بھی پیار ہے اچھا لگا تمہیں مل کے تسی اپنی محبت کا اظہار فرمایا اگر دوران خطاب میں کوئی ایسی گل کر گیا ہوں جی قرآن و سنت کے خلاف ہوئے برعکس ہوئے خدا نخواستہ اللہ میں ہدایت عطا فرمائے اگر میں کوئی ایسی گل کر گیا ہوں جڑی آپ احباب کی دل آزاری یا دل شکنی کا سبب بنی ہوئے تو میں خدا واسطے معافی عطا کر دینا اللہ پاک جل شانہ اس پنڈ پہ اپنا خصوصی لطف و احسان فرمائے اور رانا برادران میرا بیٹا میرا مرید محمد فہد قادری سلامہ انہاں دے سارے خاندان تے اللہ پاک نزول رحمت فرمائے اور انہاں دیاں تمام دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ